اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ آج کے سبق میں ہم انشاءاللہ تعالی سورۃ الطارق کی آیت نمبر 11 سے آخر تک انالیسس کریں گے۔ آیت نمبر 11 آپ اسکرین پہ لکھی ہوئی دیکھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا والسماء ذات الرجع۔ الفاظ پہ بات کریں گے، پہلے واو حرف ہے اور کون سا حرف ہے، اس کے بعد آنے والا اسم اس کی تعین کر دے گا۔ السماء اسم مجرور استعمال ہوا ہے، لہٰذا یہ واو جو ہے اس کو ہم حرف جارہ قرار دیں گے، تو گویا یہ واو قسمیہ ہے۔ السماء کے بعد اگلا لفظ آ رہا ہے ذات، جو کہ ذو کی مؤنث ہے اور والی کے معنی میں استعمال ہوتا ہے اور ہمیشہ مضاف ہو کر آتا ہے۔ اس کے بعد اگلا لفظ جو ہے وہ ہے الرجع، یہ رجع یرجع کے مصدر کے طور پہ ہم پچھلے لیکچر میں دیکھ چکے ہیں۔ رجع یرجع جس کا ایک مصدر رجعن اور دوسرا مصدر جو ہے وہ رجوعن آتا ہے اور لوٹنا یا لوٹانا کے معنی میں۔ اب ترکیب کی طرف آئیں گے۔ واو جیسا کہ ہم نے قسمیہ قرار دیا ہے تو واو حرف جر ہے جس کا مجرور پھر السمائی ہے، اور السماء کی صفت جو ہے وہ ذات الرجع مضاف مضاف الیہ کی صورت میں آ رہی ہے، جس میں ذات کا لفظ جو ہے مضاف ہے، الرجع مضاف الیہ ہے، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر صفت بن رہا ہے السماء کی، اور السماء موصوف اپنی صفت سے مل کر مجرور بن رہا ہے واو حرف جر کے لیے، اور واو حرف جر اپنے مجرور سے مل کر متعلق ہے ایک محذوف فعل کے جو کہ اقسمو قرار دیا جائے گا، اور اقسمو محذوف فعل اپنے فاعل اور اپنے متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر قسم بن جائے گا، اور اقسمو فعل میں انا ضمیر مرفوع متصل جو ہے اس کا فاعل ہوگا۔ اور ترجمہ کریں گے آیت نمبر 11 کا کہ قسم ہے بارش بھرے آسمان کی، یعنی بارش والے آسمان کی۔ گویا یہاں پر ذات الرجع جو ہے یہ بارش والا کے معنی میں استعمال ہوا ہے، اور بارش کے لیے رج کا لفظ جو ہے وہ اس لیے استعمال کیا جاتا ہے کہ بارش جو ہے وہ لوٹ کر یعنی بار بار آتی ہے، یا اس وجہ سے کہ بادل بارش کو زمین کے سمندر سے اٹھاتا ہے اور پھر اس کو زمین کی طرف واپس کر دیتا ہے۔ بہرحال جمہور مفسرین نے الرجع کی یہی تفسیر کی ہے۔ اس کے بعد اگلی آیت جو کہ آیت نمبر 12 ہے وہ ہے والارض ذات الصدع۔ اس کے الفاظ میں بات کریں تو واو پھر حرف ہے، الارض اسم ہے، اور ذات ذو کی مؤنث پھر ایک مرتبہ، اور الصدع صاد دال عین مادے کو باب فا میں استعمال کرتے ہوئے صدع یصدع صدعا، پودے کا زمین پھاڑ کر نکلنا، یہ اس فعل کے معنی ہوتے ہیں، اور یہاں پر مصدر استعمال ہوا ہے اور مصدر بامعنی اس میں مفعول ہے۔ ترکیب کی طرف آئیں تو واو کو ہم عاطفہ قرار دے دیں گے، الارض کو ہم معطوف قرار دیں گے، گویا کہ اس کا عطف ہم السماء پر کر دیں گے، اور الارض موصوف بنائیں گے جس کی صفت پھر ذات الصدعی ہوگی جو کہ مضاف مضاف الیہ کا مجموعہ ہے، جس میں ذات کا لفظ مضاف ہے اور الصدع مضاف الیہ ہے۔ ترجمہ کریں گے ہم آیت نمبر 12 کا، اور پھوٹ پڑنے والی زمین کی۔ اچھا اب قسم کس بات پہ کھائی گئی ہے؟ جواب قسم آگے آ رہا ہے انہ لقول فصل، اس لیے کہ جواب قسم جب جملہ اسمیہ ہوتا ہے تو اس کی تاکید انہ اور لام کے ساتھ لازمن ہوتی ہے، لہٰذا آپ کو انہ اور لام دونوں یہاں پر نظر آ رہے ہیں۔ انہ حرف حروف مشبہ بالفعل ہے، ساتھ ضمیر منصوب متصل واحد مذکر غائب کی ضمیر لگی ہوئی ہے، لام لام تاکید لام مزحلقہ، قول بات کے معنی میں، اور فصل اسم فیصلہ کرنے والا کے معنی میں، یعنی یہ مصدر اصل میں فصلہ یفصلو باب ضربہ یضربو سے استعمال ہوتا ہے، اور مصدر چونکہ اسم الفاعل اسم المفعول کے معنی میں استعمال ہوتا ہے تو یہاں پر یہ اسم الفاعل کے معنی میں استعمال ہوا ہے، یعنی فیصلہ کرنے والا۔ ترکیب کی طرف آ جائیں گے ہم۔ انہ حرف حروف مشبہ بالفعل ہے، جب بھی آئے گا ایک اسم مانگے گا ایک خبر مانگے گا، اسم اس کا منصوب ہوگا، لہٰذا ہا ضمیر منصوب متصل جو ہے اس کا اسم ہے اور یہ قرآن کی طرف لوٹ رہی ہے، اور خبر جو ہے انہ کی وہ آ رہی ہے قول فصل موصوف صفت سے مل کر جس پر لام مزالقہ داخل ہے۔ انہ اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ بن کر جواب قسم بن جائے گا، اور پھر قسم اور جواب قسم مل کے جملہ قسمیہ کہلائیں گے۔ اور ترجمہ کریں گے ہم آیت نمبر 13 کا، بے شک یہ قرآن ایک فیصلہ کن بات ہے۔ آیت نمبر 14 ہے وما ہوا بالہزل، واو حرف ما حرف مشابہ بلیسا، ما حجازیہ جسے ہم کہتے ہیں، جس کی خبر جو ہے وہ منصوب ہوتی ہے اور خبر پر اس کی لیسا کی طرح با حرف جر بھی داخل ہو جاتا ہے۔ ہوا ضمیر مرفوع منفصل واحد مذکر غائب کی ضمیر ہے، با حرف جر ہے، اور الحزل جو ہے یہ ہا زا اور لام مادے سے باب ضربہ یضربو میں استعمال ہوتے ہوئے حزل یحزلو حزلن استعمال ہوتا ہے، اور اس کے معنی ہوتے ہیں مذاق کرنا، اور مصدر یہاں پر استعمال ہوئے بمعنی اسم مفعول کے، یعنی غیر سنجیدہ بات یا مذاق۔ ترکیب
ترکیب اس طرح ہوگی کہ واو کو ہم عاطفہ قرار دے دیں گے، ما نافیہ ہے جس کا اسم اور خبر آئے گی، ہوا ضمیر مرفوع منفصل اس کا اسم ہے، اور خبر اس کی جو ہے وہ بالحزل ہے جس پہ با حرف جر زائدہ ہے، اور الحزل یہاں پر لفظاً مجرور ہے لیکن محلاً منصوب قرار دیا جائے گا، اور پھر ما اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ بن جائے گا، اور ترجمہ کریں گے ہم اس آیت کا، اور یہ کوئی مذاق یا غیر سنجیدہ بات نہیں ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 15 ہے انہم یکیدون کیدا۔ الفاظ پہ بات کریں گے۔ انا حرف از حروف مشبہ بالفعل، ہم ضمیر منصوب متصل جمع مذکر غائب کی ضمیر ہے، یکیدون فعل مضارع جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، کاف یا دال مادہ، باب ضربہ یضربو، قیدہ یقیدو تبدیلی کے بعد قادہ یقیدو، قیدن تدبیر کرنا حل نکالنا کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، اور قیدن آگے مصدر بھی اس کا استعمال ہو رہا ہے۔ ترکیب کریں گے۔ انا حرف ظروف مشبہ بالفعل ہے جس کا اسم ہم ضمیر منصوب متصل ہے اور خبر کی جگہ پر جملہ فعلیہ آ رہا ہے جو کہ یقیدون قیدہ ہے، لہٰذا یہ جو جملہ فعلیہ ہے یہ محلاً مرفوع ہوگا انا کی خبر کے طور پہ، اور جملہ فعلیہ کا انالیسس ہم کریں گے۔ یقیدون فعل با فاعل ہے، واو ضمیر مرفوع متصل فاعل ہو جائے گا، اور قیدن جو ہے یہ مفعول مطلق ہو جائے گا یقیدون فعل کے لیے، اور پھر یقیدون فعل اپنے فاعل اور اپنے مفعول مطلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر محلاً مرفوع خبر انا، اور انا اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ بن جائے گا، اور ترجمہ کریں گے آیت نمبر 15 کا ہم، بے شک یا یقیناً یہ کافر لوگ چالیں چل رہے ہیں۔ اس کے بعد اگلی آیت ہے وَأَكِيدُ قَيْدًا۔ اس کے الفاظ میں واو حرف ہے، اکیدو اسی طرح قادہ یقیدو فعل سے واحد متکلم کا صیغہ ہے، فعل مضارع، اور قیدن پھر مصدر استعمال ہوا ہے۔ ترکیب واو عطفہ، اکیدو فعل با فاعل، انا ضمیر مرفوع متصل فاعل ہے، اور اکیدو ان 3 صیغوں میں سے ہے جن کا فاعل ہمیشہ اندر ہوتا ہے، اور وہ 3 صیغے پھر ذہن میں تازہ کر لیں۔ ایک واحد مذکر حاضر کا صیغہ، یہ فعل مضارع کی بات کر رہا ہوں میں، ایک واحد متکلم کا صیغہ اور ایک جمع متکلم کا صیغہ۔ کوئی اگر اس فعل کی بات کریں تو تکیدو، اکیدو اور نکیدو یہ 3 صیغے فعل مضارع کے ایسے ہوں گے اس فعل سے گردان کرتے ہوئے جس کا فاعل ہمیشہ اندر ہوگا۔ پہلا اور چوتھا صیغہ ان کا فاعل کبھی اندر ہوگا کبھی باہر ہوگا، اور باقی بچنے والے تمام صیغوں کا فاعل ہمیشہ ساتھ ہوگا۔ قیدن مفعول مطلق کے طور پہ استعمال ہوا ہے، اکیدو فعل اپنے فاعل اور مفعول مطلق سے مل کے جملہ فعلیہ ہو کر واو عطفہ کے ذریعے پچھلے جملے پر عطف ہو جائے گا، اور پچھلا جملہ کون سا، یعنی یقیدون قیدا پر، گویا انا کی خبر پر یہ عطف ہو جائے گا، اور انا کی خبر چونکہ محلاً مرفوع تھی تو یہ جملہ جو ہے اکیدو قیدن یہ بھی محلاً مرفوع ہوگا، اس لیے کہ معطوف کا اعراب وہی ہوتا ہے جو معطوف علیہ کا اعراب ہوتا ہے۔ اور ترجمہ کریں گے آیت نمبر 16 کا، اور چونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کیا جائے گا تو ترجمہ کریں گے میں بھی تدبیر کر رہا ہوں، یعنی یہاں پر اب ہم وہ چال والا ترجمہ جو ہے وہ نہیں کریں گے کیونکہ اللہ تعالیٰ کے لیے وہ لفظ مناسب نہیں ہے۔ آیت نمبر 17 جو کہ اس سورہ مبارکہ کی آخری آیت ہے، فَمَحِّلِ الْكَافِرِينَ أَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًا۔ اس آیت میں کافی سارے لفظ ہمارے لیے نئے ہوں گے۔ فا حرف ہے، محل جو ہے یہ فعل ہے، فعل امر ہے، میم ہا لام مادہ ہے، باب تفعیل میں استعمال ہوگا محلا یمحلو تمہیلاً، جس کے معنی مہلت دینا کے ہوتے ہیں، اور فعل امر جیسے کہ میں نے کہا ہے تو یہ واحد مذکر کا صیغہ ہے، لام ساکن تھا لیکن اس کو آگے ملانے کے لیے زیر دی گئی، اس لیے کہ عربی زبان میں قاعدہ ہے کہ الساکن اذا حرک بالکسر، یعنی ساکن کا اصول یہ ہے کہ اسے جب بھی حرکت دی جاتی ہے تو زیر حرکت دے کر آگے ملایا جاتا ہے۔ الکافرین، الکافر کی جمع ہے، جمع سالم مذکر ہے، اور کافر جو ہے وہ کافارا مادے سے صیغہ صفت اسم الفاعل ہے۔ امہل یہ پھر ایک فعل امر ہے، مادہ وہی ہے میم ہا لام، لیکن باب مختلف ہے، باب فعل سے استعمال ہوا ہے، امہلا یمہلو امہالن، اس کے معنی بھی مہلت دینا کے ہی ہوتے ہیں، اور یہ بھی واحد مذکر کا صیغہ ہے۔ فعل امر کے ساتھ ضمیر لگی ہوئی ہے تو ظاہر بات ہے منصوب متصل ضمیر ہوگی، ہم ضمیر منصوب متصل جمع مذکر غائب کی ضمیر ہے، اور آخری لفظ جو ہے اس آیت کا اور اس سورہ مبارکہ کا وہ ہے رویدہ۔ رویدہ کے بارے میں ایک رائے تو یہ ہے کہ یہ اسم الفعل ہے، تھوڑی مہلت کے معنی میں یہ استعمال ہوتا ہے، اور کہا گیا ہے کہ یہ اصل میں اروادہ تھا اور پھر اس کی تصغیر بنی ہے رویدن کے طور پر۔ اتقان میں یہ کہا گیا ہے کہ رویدہ اسم ہے، ہمیشہ مصغر ہو کر ہی بولا جاتا ہے، اور رودن کی تصغیر ہے جس کے معنی مہلت کے ہیں، یعنی وہ کہتے ہیں کہ یہ روید جو ہے یہ اسم ہے
اور رودن بروزن اودن کی تصغیر ہے. گویا رویدہ کے معنی ہوئے تھوڑی سی مہلت یعنی امہالن قلیلن. دونوں آراء میں نے آپ کو اس لفظ کے بارے میں سنا دی ہیں. بہرحال نحویوں نے کہا ہے کہ کلام عرب میں رویدہ کے سلسلے میں 3 اقوال جو ہیں وہ ملتے ہیں. پہلا قول یہ ہے کہ یہ اسم فعل ہے بمعنی امر حاضر معروف، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ اسم فعل جو ہے وہ اسم ہوتا ہے لیکن معنی اس کے فعل کے ہوتے ہیں. اور فعل کے کون کون سے معنی ہو سکتے ہیں؟ فعل ماضی کے معنی بھی ہو سکتے ہیں، فعل امر کے معنی بھی ہو سکتے ہیں، اور فعل مضارع کے معنی بھی ہو سکتے ہیں. تو یہاں پر یہ اسم فعل بمعنی امر حاضر معروف کے ہے، یعنی امہل کے معنی میں استعمال ہوا ہے. دوسری رائے یا دوسرا قول جو ہے وہ ہے مصدر ہو دیگر مصادر کی طرح، لہٰذا یہ اپنے ماں بعد کی طرح مضاف ہوگا جیسے رویدہ زیدن. اور تیسری رائے یا تیسرا قول یہ ہے کہ مصدر محذوف یا مصدر مذکور کی صفت واقع ہو، جیسے سارو سیرن رویدن یا سارو رویدن، یعنی مصدر محذوف کے قائم مقام رویدن کو رکھ دیا گیا. تو یہ 3 قول جو ہیں وہ ملتے ہیں اس لفظ کے بارے میں. بہرحال سب سے آسان اور سب سے اچھی بات یہی ہے کہ یہ اسم فعل بمعنی امر حاضر معروف امہل کے ہے. اب ہم ترکیب کی طرف آ جاتے ہیں اس آیت کی، کیونکہ الفاظ پہ بڑی تفصیل کے ساتھ ہماری بات ہو گئی ہے. فا کو فصیحہ قرار دیا گیا ہے اور شرط محذوف مانی گئی ہے، اور جواب الشرط جو آ رہا ہے وہ ہے ماہل الکافرین امہلہم رویدہ، جس میں پھر ماہل فعل با فاعل ہے، انت ضمیر مرفوع متصل فاعل ہے، الکافرین منصوب استعمال ہوا مفعول بھی ہو جائے گا، اور فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر مؤکد یا مبدل منہ بن جائے گا. پھر امہلہم یہ فعل فاعل اور مفعول بھی کا مجموعہ بن جائے گا، جس میں امہل فعل با فاعل ہے، انت ضمیر مرفوع متصل اس کا فاعل ہو جائے گا، اور ہم ضمیر منصوب متصل مفعول بھی ہو جائے گا. پھر یہ جملہ فعلیہ ہو کر تاکید یا بدل بن جائے گا مؤکد کا یا مبدل منہ کا. اب رہے گا جی رویدہ. تو رویدہ جیسا کہ ہم نے کہا ہے کہ ایک رائے یہ ہے اس بارے میں کہ یہ مصدر محذوف یا مصدر مذکور کی صفت واقع ہو، جس کی ایگزامپل میں نے دی تھی کہ سارو یعنی سارا یسیرو سے جمع مذکر غائب فعل ماضی کا صیغہ سارو، انہوں نے سیر کی سیرن رویدن تھوڑی سی سیر، اور پھر سیرن کو حذف کر دیا تو سارو رویدہ کہہ دیا، یعنی انہوں نے تھوڑی سی سیر کی. تو اس کو گویا امہلہم امہالن رویدن اس طرح ہم کنسیڈر کر سکتے ہیں، جس میں سے امہالن جو اصل مصدر ہے یعنی مفعول مطلق ہے اس کو حذف کر دیا، اور اس کی صفت جو ہے رویدن اس کو یہاں پر ذکر کر دیا. یعنی یہ دوسرا جملہ ہے امہلہم رویدن، یہ اصل میں تھا امہلہم امہالن رویدن، جس میں سے پھر امہالن کو حذف کر دیا. تو بڑی ٹیکنیکل سی یہ آیت تھی لیکن اتنی مشکل نہیں ہے، بات آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی. پوری ترکیب میں پہلے کر چکا ہوں کہ مؤکد اپنی تاکید سے یا مبدل منہ اپنے بدل سے مل کر یہ ایک محذوف شرط کا جواب بن جائے گا، اور پھر شرط اپنے جواب شرط سے مل کر جملہ شرطیہ بن جائے گا. اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ فماہل کا فا جو ہے اس کو عاطفہ بھی مانا جا سکتا ہے ترتیب کے لیے. اور ترجمہ کریں گے ہم آیت نمبر 17 کا، جو کہ آخری آیت ہے سورۃ الطارق کی، کہ بس مہلت دے دو کافروں کو تھوڑی سی مہلت. تو الحمدللہ جی سورۃ الطارق ہماری مکمل ہو گئی ہے، گرامیٹیکل انالیسز الحمدللہ ہمارا مکمل ہو گیا ہے سورہ مبارکہ کا بھی. اب ہم چلتے ہیں آج کے سبق میں پڑھی جانے والی آیات کے اتھینٹک ترجمے کی طرف. والسماء ذات الرج، قسم ہے آسمان کی جو بار بار بارش برسانے والا ہے، والارض ذات الصدع، اور زمین کی جو پھٹنے والی ہے، انہو لقول فصل، کہ بے شک یہ یقیناً ایک 2 ٹوک بات ہے، وما ہوا بالہزل، اور یہ ہرگز مذاق نہیں ہے، انہم یکیدون کیدا، بے شک وہ خفیہ تدبیر کرتے ہیں ایک خفیہ تدبیر، وَأَكِيدُ کیدا، اور میں بھی خفیہ تدبیر کرتا ہوں ایک خفیہ تدبیر. فَمَهِّلِ الْكَافِرِينَ أَمْهِلْهُمْ رویدہ، سو کافروں کو مہلت دے انہیں تھوڑی سی مہلت. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.